تو عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان 1947 کو جو ہے دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ یہ وہ مملکت خداداد ہے جس کو ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں نے، اگر میں کہوں کہ ایک ناممکن کام تھا، ہندوؤں اور انگریزوں کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور وہ ایک الگ پہچان رکھتے ہیں اور ان کو رہنے کے لیے الگ مذہب چاہیے۔ تو اگر میں کہوں کہ یہ ناممکن کام تھا جو اس وقت کے مسلمانوں نے کیا، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ کسی بھی کام کو پرفارم کرنے کے لیے سب سے جو بیسک چیز ہے، پہلی چیز ہے، وہ ہوتا ہے نظریہ۔ ٹھیک ہے۔ اب پیارے بچوں، کیونکہ ایک طرف تعصب پسند ہندو اور دوسری طرف ہندوؤں کو پسند کرنے والے انگریز، جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر اس ہندوستان میں، جہاں مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال کی حکومت کی، تو اس ہندوستان میں جو مسلمانوں کی حکومت اور سلطنت کو ختم کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ تھے، وہ ہندو تھے، جنہوں نے انگریزوں کو پناہ دی۔ انگریز جو تھے، جیسے کہ بچہ آپ کو پتہ ہے، وہ برصغیر میں تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے یہاں آ کر دیکھا، یہاں کے حالات دیکھے، یہاں کے نظام کو دیکھا۔ یہاں کا نظام جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ اپنے قدم جمانا شروع کر دی۔ تو وہ ہندوؤں سے مل گئے۔ ہندو اور انگریز دونوں مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے لگے۔ مسلمانوں کو ہر اینڈ کے اوپر انہوں نے نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف قسم کی تحریکیں چلائیں۔ تو بہت سارے ہمارے پاس یہ سورسز ہیں جو کہ نظریہ کے ماخذ بنے۔ ٹھیک ہے۔ نظریہ کے ماخذ یعنی سورسز آف آئیڈیالوجی ہے، وہ اس کے اندر مشترکہ مذہب، مطلب کامن ریلیجن، مشترکہ سیاسی مقاصد، مشترکہ تعلیمی مقاصد، مشترکہ معاشی مقاصد اور مشترکہ ثقافتی مقاصد، ان تمام مقاصد کی بیس کے اوپر پاکستان کے برصغیر کے مسلمانوں کے اندر ایک الگ وطن کا نظریہ جو ہے وہ قائم ہوا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے پھر انہوں نے کوشش کی۔ تو ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ جو ہوتا ہے، اسے ہم نظریہ کہتے ہیں۔ نظریہ سے مراد سوچ یا مقصد ہے۔ جب برصغیر کے اندر ہندوؤں اور انگریزوں نے مسلمانوں کی تمام باتوں کو پامال کرنا شروع کیا، اپنی حکومت کو قائم کرنا چاہا، تو تب جا کے جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر ایک الگ قوم کا خیال آیا۔ سر سید احمد خان 1867 کے اندر سب سے پہلے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نظریے کو پروان چڑھانے کے لیے قائد اعظم علامہ اقبال، آگے جا کے ہم 2 نیشن تھیوری کا جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے ٹاپک کو، تو قائد اعظم علامہ اقبال اور دیگر لوگوں نے سر سید احمد خان کا جو ہے وہ ساتھ دیا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے جو ہے وہ نظریہ کے ماخذ جو ہیں وہ تھارولی ریڈ کرنے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کے اندر جو ہے وہ ان کو ڈسکس کریں گے۔